اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ. ٹھیک ہے نا، تلک وتلک حجتنا، اور یہ ہماری وہ دلیل تھی، آتیناها ابراہیم، جو ہم نے دی تھی. ٹھیک ہے نا، کس کو؟ جو ہم نے دی تھی ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں، علی قوم ہی، ان کی قوم کے مقابلے میں جو تھی نا، یہ وہ دلیل تھی جو ہم نے دی تھی ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کرتے ہیں. ان ربک، بے شک کہ آپ کا رب جو ہے، حکیم، ٹھیک ہے، حکمت والا ہے، علیم، علم والا ہے. تو اس کی حکمت بھی کامل ہے، حکمت بھی بڑی ہے، علم بھی کامل ہے. یہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق بیٹا اور یعقوب عطا کیا، یعنی پوتا جو ہے نا. حضرت اسحاق کے بیٹے کو حضرت یعقوب، جن کو اسرائیل جو ہے نا لقب جو ہے وہ بنا، اسرائیل جو ہے. کُلًّا ہدینا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی. وَنُوحًا، اچھا جی، ایسے ہی ہم نے کیا کی، اور ہم نے اس سے پہلے بھی ہدایت دی تھی. کس کو؟ وَنُوحًا ہدینا من قبل، نوح کو ہدایت دی تھی اس سے پہلے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولاد میں سے. کون کون سے؟ داؤد، یہ غیر مصرف ہے نا، ان کی اولاد سے کس کو؟ داؤد کو. وَسُلَيْمَانَ، سلیمان کو. وَأَيُّوبَ، ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون، یہ سارے حضرت ابراہیم کی اولاد آ گئی نا. ٹھیک ہے نا. وہ من ذریت، یہ من ذریت سے ابراہیم کی اولاد میں سے ہم نے کس کو دی؟ داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہم نے کیا دی؟ ہدایت دی. اس سے وزکریا، اس طرح ہم نے، اچھا جی، وزکریا، ایسے ہی ہم نے کیا کیا، زکریا. ٹھیک ہے نا. اور اچھا یہ آ گیا موسیٰ، وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہی ہم جو ہے نیک کام کرنے والے کو بدلہ دیتے ہیں، نیک کام کرنے والے کو اس سے بدلہ دیتے ہیں. وزکریا، اور زکریا، و یحییٰ، اور یحییٰ، و عیسیٰ، اور عیسیٰ، و الیاسا، اور الیاس کو بھی ہدایت عطا فرمائی. کل من الصالحین، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. یہ سب کس میں سے تھے؟ نیک لوگوں میں سے تھے. چلو جی، دیکھتے کتنے انبیاء کے نام آ رہے ہیں. نام دیکھو بھی 18 ہو گئی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کتنے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی دیکھو، اسحاق کتنے جانا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. ٹھیک ہے نا. اور ابراہیم 18. 18 ہو کے رکھا ہے. 18 نام جو ہے اکٹھے یہاں پہ آتے ہیں. قرآن میں 25 نام جو آئے نا انبیاء کے، 26 حضرت عزیر کو 26. تو اس میں سے یہ بھی ایک، اس آیت کو بھی یاد کر لو تو 18 کیا ہو جاتے ہیں، یہاں پہ آ جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. یہ اس میں سے اس کو یاد کر لو، 18 اس میں آ جائے گا یہاں پہ نام جو ہے. یہ جو تھا نا اس میں سے، سمجھ آ رہی ہے نا. اچھا جی، وہ زکریا، وہ یحییٰ، اور زکریا اور یحییٰ، و عیسیٰ، و الیاس، اور الیاس کو بھی ہدایت عطا فرمائی. کل من الصالحین، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. و اسماعیل، اور اس طرح اسماعیل، والیسع، اور یسع، و یونس، و لوط، اور لوط کو بھی. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان میں سے ہم نے ہر ایک کو دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی. وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے باپ دادوں، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادوں، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اجتبا بھی میں نے پڑھا تھا نا، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، چن لیا ہم نے. اجتبا ابھی جو ہم صرف میں پڑھ رہے تھے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان میں سے کیا کر لیا تھا؟ منتخب کر لیا تھا، چن لیا تھا. اس میں وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ان کو چن لیا. وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ان کو راہ راست پر لے آئے تھے. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ان کو راہ راست تک ہم نے کیا کر دیا تھا؟ پہنچا دیا تھا. دیکھو یہ ہدینا کا ترجمہ کیا؟ پہنچا دیا تھا. اچھا یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہدایت کے دو معنی آتے ہیں. ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اراۃ الطریق، اراۃ الطریق سے کہتے ہیں بچوں راستہ دکھانا. اور ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو مطلوب تک پہنچا دیا تھا. ٹھیک ہے نا. وہ ہدیناہم، اور ہم نے پہنچا دیا ان کو، کہا تھا کہ الی صراط مستقیم، راہ راست تک. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہدی بہ من یشاء، جس سے چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے. من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. ولو اشرکوا، اور اچھا جی، ولو اشرکوا، اگر وہ شرک کرنے لگتے، لحبط عنہم، لحبط عنہم
ما कादू यामलून, तो हम उनके सारे नेक अमाल क्या कर देते हैं, गारत कर देते हैं, खत्म अगर वो शिरक करते हैं। उलाइका लजीना आतैनाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वता, ठीक है ना, वो लोग थे जिनको हमने किताब और हुकूमत और नबूवत अता की थी, ठीक है ना। फई यकफुर बिहा, ठीक है ना, फई यकफुर बिहा हाउलाए, तो बस अगर ये अरब लोग इस नबूवत का इनकार करें, फकत वक्कलना बिहा कौमन, तो ठीक है ना। तो मतलब है कि अगर ये इनकार करें तो तुम इन्हें परवाह नहीं कर दी। अच्छा, इसका तर्जुमा यहाँ पे ये है कि फई यकफुर भी, हाँ हाँ उला है, ठीक है ना। तो इसका जवाब जो है ना, इसका क्या है, शर्त है ना, शर्त की जो जजा है ना वो जिक्र दी है। अच्छा, शर्त जिक्र दी है, अगर ये इनकार करते रहे नबूवत का तो परवाह ना करो। क्यों, फकत वक्कलना बिहा कौमन, अच्छा लईसु बिहा बिकाफिरीन, ठीक है ना, क्योंकि इसके मानने के लिए हमने ऐसे लोग मुकर कर दिए जो उसके मुनकर नहीं है, लईसु बिहा बिकाफिरीन, ठीक है ना। अगर ये इनकार करेंगे तो हम क्या कर देंगे, साहबा किराम आ गए ना। अगर ये इनकार करते हैं तो ऐसे लोग हमने चुन लिए जो इसका इनकार नहीं करेंगे, यानी ठीक है ना। तो कोई फिक्र ना करो, बहुत सी दुनिया के अंदर लोगों ने देखो कई कई जगहों से उलाइका लजीना हदल्लाहु फबिहुदाहुम, ठीक है ना। तो ठीक है ना, उलाइका लजी, ये वो थे जिनको अल्लाह ने क्या कर दिया था, अल्लाह ने हिदायत दी थी। उलाइका लजीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक्तदे, ठीक है ना। तो लिहाजा ए पैगंबर तुम उन्हीं के रास्ते पर चलो, यानी ठीक है ना। तो ये जो है ना, ठीक है ना, तो उसमें से, और ये कौन से थे, उलाइका लजीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक्तदे, कुल्ला असल, कौन से, जो पहले अंबिया आए हैं, उनके भी तो क्या हुए, उनका भी तो लोगों ने इनकार किया है ना। तो तुम क्या करो, तुम उन्हीं अंबिया के रास्ते पे चलते रहो, ठीक है, तो परवाह ना करो, ठीक है ना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उलाइकल लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक्तदे, तो आप उन्हीं की हिदायत के ऊपर क्या करते रहो, उन्हीं के रास्ते पे चलते रहो। जैसे उन्होंने सब्र किया, लोगों ने उनकी मुखालफत की, तो आप तो आप कह दो ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, तो कह दो कि मैं तुमसे इस दावत पर कोई उजरत नहीं मांगता। ये असल में क्या है, याद रखो, ये अब नबी की जो दावत होती है ना, वो क्या मकसद क्या होता है, वो साफ ये कहता है कि देखो मेरा तुमसे कोई मकसद नहीं है, कुल ला अस्सलुकुम अलैहि अजरा, मुझे तुमसे कोई गरज नहीं है, इन हुआ इल्ला जिक्रा लिल आलमीन, ये क्या है, ये तो दुनिया जहाद के सब लोगों के लिए एक नसीहत है, बस ये तो एक क्या है, नसीहत है। हम तुम्हें क्या करते हैं, सिर्फ हमारा मकसद क्या है, तुम्हें सिर्फ हिदायत के ऊपर बुलाना है। तो जहां पर क्या होते हैं, आपके अपने स्टेक्स आ जाते हैं ना, स्टेक्स समझते हो ना, जब आपके अपने क्या हो जाते हैं, मकासद आ जाते हैं, वहां पे क्या हो जाती है, वो हिदायत के अंदर क्या हो जाता है, नुकसान पहुंचता है। इसीलिए मैं जो आपसे कहता रहता हूँ कि देखो, दीन का जो काम करो ना, तो हमेशा क्या हो, तुम्हारी कोई गरज नहीं होनी चाहिए कभी भी किसी भी काम के लिए, तुम्हारी कोई गरज ना हो। जहाँ पे क्या आता है, पैसा आ जाता है ना, वहां पे क्या आ जाता है, मसला गड़बड़ हो जाता है। आप जो भी बात कर रहे हो, आपकी एक वो होनी चाहिए, काबिल इखलास के साथ जो है ना आप काम करो। और इसी वजह से क्या होता है, ये देखो, जो चीजें चलती रही है हमेशा, हमारे मदारिस की जो सिस्टम चलते रहे और सारा कुछ चलता रहा, उसकी वजह क्या रही है, कि उन्होंने क्या किया। तो जो आदमी जो है ना, जब आप मखलूक से नजर हटा लेते हो ना, मखलूक से, तो बस फिर क्या होगा, आपकी बात में असर होगा। आप अगले को पता है कि जनाब इसकी क्या है। और मैं इसलिए जो खास तौर पे उलामा होते हैं या दीन का काम करने वाले होते हैं, मैं उनसे एक यही अर्ज किया करता हूँ कि देखो तुम्हारी जिंदगी क्या होनी चाहिए, बड़ी मुशक्कत वाली तुम्हारी जिंदगी होनी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी लेविश लाइफ स्टाइल्स नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे वो नहीं होने चाहिए। क्यों, तुम जो है ना, अगर अगले बंदे को ये पता चल जाएगा ना कि यार ये लेविश लाइफ स्टाइल्स का आदी हो चुका है, तो ये जो है ना, वो थोड़ा सा क्या होगा, आपकी जिंदगी में कोई फर्क आएगा ना, तो आप क्या होगे, मजबूर हो जाओगे उन लोगों के उसमें से, उनकी बातों को मानने के लिए और कुछ उसमें से। और अगले को पता है ना, यार ये बड़ा मुस्तकदी आदमी है, इसको तो कोई परवाह ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो क्या कर लेता है, ये किसी चीज की वो नहीं रखता, परवाह नहीं करता। तो अगला बंदा क्या होगा, आपकी बात सुनेगा। अब आजकल क्या होता है, कोई आलिम जाता है किसी के पास मिलने के लिए भी जा रहा है ना, तो अगले उसके जेहन में क्या आता है, मिसाल के तौर पे मैं किसी से मिलने के लिए जाऊंगा, कहूँ जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, तो अगला सोचेगा यार लगता है कोई क्या आ रहा है, कोई चंदे का खाता आने वाला है यार, वो। तो मौलवी साहब अब जो है वो पहुंच रहे हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, भागना चाहिए, और नहीं तो चलो कुछ ना कुछ हदिया ही उठा के ले जाएंगे, पकड़ के ले जाएंगे कुछ ना कुछ जो है, या मुझे इनको कुछ देना पड़ेगा। तो लोग क्या हो जाते हैं, फिर भागते हैं दीन से। और अगर अगले को पता है कि यार ये तो क्या है, उठा के मेरे मुंह पे मारेंगे,
اگر میں نے کوئی کوشش کی بھی کی دیکھنے کی بھی تو وہ کیا ہوگا، وہ بات وہ کرے گا کہ اس کو کوئی غرض نہیں ہے ان کو. تو اس لیے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی کسی بھی طرح کی جو ہے. جیسے انبیاء نے ہر، اب نبی کی دعوت دیکھو، کل لا اسلکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کا مطالبہ نہیں کرتا کبھی بھی. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے وہ نہ ہو. تو اپنے اندر ایک وہ بنا لو کہ آپ کی کوئی غرض نہ رہے کسی سے بھی، مخلوق سے غرض نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا وہ رہے کہ بس اس میں سے. وما قدر اللہ حق قدرہ. اور ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. کہ اچھا جی، تو ان لوگوں نے نا کہ اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی، یعنی انہوں نے صحیح قدر نہیں کیوں، جب انہوں نے یہ کہا اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا، اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا. تو یہ جو تھے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ کہہ دے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اصل میں کیا تھا، یہودیوں کی تردید بخش وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے ایک مرتبہ ان کے ایک سردار مالک بن سیف نے غصے میں آ کر یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا. یہ یہودی تھا. کل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ. اچھا، تو ان سے کہو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے. جاء به موسیٰ، ٹھیک ہے نا، نورا وہدی للناس، جو کہ کیا تھی، روشنی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے. تجعلونہ قراطیسا تبدونہا وتخفون کثیرا، اور جس کو تم نے متفرق کاغذوں کی شکل میں رکھا ہوا ہے، قراطیس متفرق کاغذات کی شکل میں رکھا ہوا ہے، تبدونہا وتخفون کثیرا، جن میں سے تم کچھ ظاہر کرتے ہو اور اکثریت کیا کر دیتے ہو، اس کو چھپا لیتے ہو، جو تعلیم ہے اس کو سے. وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ. وَعُلِّمْتُم، تمہیں کیا کیا گیا تھا، تمہیں اور تمہارے باپ دادوں کو. وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، کہ تمہیں سکھایا گیا تھا جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آبا و اجداد. ٹھیک ہے نا، تو نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے، نہ کسی سکھائی تھی تمہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے کل، تو آپ خود ہی جواب دو. اللہ، اے پیغمبر آپ خود ہی جواب دو، کہہ دو کہ کس کتاب کس نے نازل کی تھی. اللہ نے. ثم ذرہم فی غوضہم یلعبون، تو آپ ان کو چھوڑ دو. ذرہم، یہ کل بھی پڑھا تھا کہ ان کو چھوڑ دو، ان کو فی غوضہم، ان کی اپنے ہی اس میں سے، ان کی جو تھا، ان کی جو بےہودہ جو گفتگو ہے کہ جی یہ اللہ، وہ اس میں سے کیا کر رہے ہیں یار، یہ اس سے یہ اس میں کیا کھیلتے رہے، یعنی جس کے ساتھ دل لگی کر رہے یا کھیل کود کر رہے، اس میں کھیلتے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. وہذا کتاب انزل اللہ مبارک، یہ وہ کتاب ہے انزل اللہ مبارک، جس کو آپ نے نازل کیا ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ کیا ہے، مبارک، اور یہ بڑی کیا ہے، برکت والی کتاب ہے. کتاب مبارک، ٹھیک ہے نا، مصدق الذی بین یدیہ. ٹھیک ہے نا، مصدق الذی بین یدیہ، اور پچھلی ٹھیک ہے جو اس سے تصدیق کرنے والی ہے، جو کیا ہے تھی پہلے آسمانی کتاب بین یدیہ جو پہلے تھی. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ڈراؤ ام القرآن، مکے والوں کو، ٹھیک ہے نا، یعنی بستیوں کے مرکز کو. ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد لوگوں کو. والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لائیں گے. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں پر کیا کرنے والے ہیں، پوری نگہداشت کرنے والے ہیں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. او قال، یا یوں کہے، اوحی الی ما لم یوحى الیہ شیء، کہ مجھ پر کہ یہ کہے کہ مجھ پر وہی نازل کی گئی حالانکہ اس پر کوئی وہی نازل نہیں کی گئی تھی. ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور اسی طرح وہ جو یہ کہے کہ ویسا ہی کلام نازل کر دوں گا، یعنی ٹھیک ہے نا، سأنزل، میں بھی کیا کروں گا، ویسا ہی کلام نازل کر دوں گا جیسے اللہ نے نازل کیا. سأنزل، میں نازل کروں گا، مثل ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا. یہ ظالم شخص ہوگا نا. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم. تو ولو ترى، اور اگر تو وہ وقت دیکھو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں، فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. چلو ٹھہرے نا، ٹھیک ہے نا، تو اب کہیں گے اخرجوا انفسکم، ذرا اپنی، ذرا فرشتے کہیں گے ان سے کہ اپنی جانیں ذرا نکالو، جانیں نکالو ذرا. الیوم تجزون، تو آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہون بما کنتم تقولون واللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون.
تو آج تمہیں تجھ زود عذاب، تو آج تمہیں کیا دیا جائے گا، ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم کیا کیا کرتے تھے، بما کنتم تقولون اللہ غیر الحق، تم جھوٹی باتیں کہا کرتے تھے اللہ پر، ٹھیک ہے نا، تم جھوٹی باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے تھے، وکنتم عن آیاتی تستکبرون، اور تو جو تھے اس کی نشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کیا کرتے تھے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ اکبر، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اللہ اکبر، اللہ ان سے کیا کہے گا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، آج تم ہمارے پاس کیسے آئے ہو، تنہے تنہا آ گئے ہو، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ، اچھا جی، ہم نے تمہیں کیا کیا تھا، ٹھیک ہے نا، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا تھا نا، تمہیں بخشا تھا، وہ سب کچھ تم کیا کر کے آگے، چھوڑ کے آگے، وَتَرَكْتُمْ، چھوڑ دیا تم نے، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنے پیچھے، جو کس چیز کو، مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا نا، جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا، تم آج کیا کر کے آگے ہو، سب کچھ چھوڑ کے آگے ہو، وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ وَالَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ٹھیک ہے نا، تو اب کہتے ہیں وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا ہے، اچھا وہ وما تر، ہم دیکھ نہیں رہے، معکم شفاعکم، تمہارے جو وہ تھے، تمہارے سفارش کرنے والے جو تھے، تم کہتے تھے نا، الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، ٹھیک ہے نا، تو تمہارے وہ سفارشی نظر نہیں آ رہے، جن کے بارے میں تمہارا یہ دعویٰ تھا کہ وہ کیا ہیں، وہ تمہارے معاملات درست کرنے میں ہمارے کیا شریک ہیں، یعنی تم جو ان کو شریک ٹھہراتے تھے، جو تمہارے سفارشی جو تھے، جو تمہارے معاملات ان سے مانگتے تھے، پیروں سے، فلاں سے، ساری چیزوں سے، آج کہاں ہیں وہ جو ہے تمہارے جو ہے، آج وہ کہاں ہیں، بت، پیر اور فلاں، یہ جو ہے نا، یہ ہمارے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے شریک ہے معاملات سیٹ کرنے میں، ٹھیک ہے نا، لقت لقت تقطع بینکم، لقت تقطع بینکم، ٹھیک ہے، تقطع بینکم، تمہارے سارے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں، ٹھیک ہے، تقطع بینکم وضل عنکم ما كانوا تزعمون، اور جن دیوتاؤں کے بارے میں تمہیں بڑا گمان تھا نا، کچھ زوم تھا تمہیں، تو وہ کیا ہے، سب کے سب کو وہ کر رہے ہیں، آج سارے بھاگے، ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، حب دانا، والنوا گٹھلی، یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ومخرج المیت، اور نکالنے والا ہے مردہ کو من الحی، زندہ سے، انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا، مرغی سے انڈا، اور انڈے سے مرغی جو ہے نا، ٹھیک ہے، ذالکم اللہ، ذالکم اللہ، ٹھیک ہے نا، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، ٹھیک ہے نا، تو وہی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو لوگو، وہ ہے اللہ، ٹھیک ہے نا، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر تم کیا، پھر بہکا کے کسی اونھی جگہ، تو پھر کوئی تمہیں بہکا کر، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تمہیں کہاں لے کے جایا جا رہا ہے، تمہیں کہاں پھینکا جا رہا ہے، یعنی کہاں اوندے منہ لے کے جایا جا رہا ہے تمہیں، تو تمہیں بہکا کر کسی اوندے طرف لے جا رہا ہے، یعنی پھر فَأَنَّىٰ، پھر کوئی تمہیں بہکا کر کسی اوندی طرف لے جا رہا ہے، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، یعنی تمہیں کہاں لے کے جایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، دیکھو ذرا، اچھا یہ لوگوں کا مطلب ذالکم کیسے ایسا کہہ رہے کہ طریقہ ترجمہ میں عربی میں جب مشابلہ کی جمع ہوتی ہے لغات جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دوسرے کوئی تمہیں بہکا کسی اور طرف لے جا رہا ہے، اس ترجمے میں تو فقود کے صیغہ مجہول کی رعایت کی گئی ہے، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ ان کی خواہشات ہے جو انہیں گمراہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو تمہاری خواہشات تمہیں کہاں لے کے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو فادنا تو فقود جو ہے نا اس میں سے آ گیا، فالق الاسباح، ٹھیک ہے نا، ایک منٹ ذرا، فالق الاسباح، تو وہ کیا ہوا ہے، وہی ہے جس کے فالق الاسباح، یعنی صبح کے کیا کرنے والا، صبح کو جو، اچھا جی، وہ جو ہی ہے فالق الاسباح، ٹھیک ہے نا، جس کے حکم سے کیا ہوتی ہے، فالق الاسباح، جس کے حکم سے صبح جو ہے نا کیا ہوتی ہے، پو پھٹتی ہے، یعنی صبح کو پو پھٹتی ہے، یعنی فالق الاسباح، صبح نکلتی ہے نا، صبح کو جو پو پھٹتی ہے، فالق الاسباح، وجعل اللیل سکنا، اور اسی کے حکم سے کیا ہوتا ہے، رات کو سکون کا وقت قرار دیا ہے، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج چاند کو ایک حساب کا پابند کیا ہے، اللہ نے کیا کیا ہے اصل میں، یہ سب کچھ ذالک تقدیر العزیز العلیم،
یہ سب کچھ اس ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهِ، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو کیا بنایا، یعنی ستارے بنائے ہیں تمہارے لیے، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم ان کے ذریعے سے ہدایت پاؤ، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے، سمندروں سے پتہ ہے ستاروں سے بھی راستے آپ نکالتے ہیں، نیوی والے ہوتے ہیں وہ نیویگیشن کے ذریعے ستاروں کی مدد سے، پہلے زمانے میں جی پی ایس وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے نا، تو پہلے کیا ہوتا ہے ستاروں کی مدد سے، اس کو سٹار چارٹس کہتے ہیں، سٹار چارٹس ہوتے ہیں، آپ ستاروں کو دیکھتے ہیں کہ جناب یہ ستارہ جو چل رہا ہے، اچھا ہم نے جانا کس طرف ہے، نارتھ سائڈ پہ جا رہا ہے، ساؤتھ پہ جا رہا ہے، آج کل کون سا وہ دن چل رہا ہے، تو یہ لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم ان کے ذریعے سے کیا کرتے ہو، راستے تم معلوم کرتے ہو، فی ظلمات البر والبحر، قد قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ٹھیک ہے، تو ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کھول کر بتا دی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ہے جس نے سب کو ایک جان سے پیدا کیا، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، ہر ایک شخص کا ایک مستقر ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ، مستقر اور ایک امانت رکھنے کی جگہ کیا مطلب، مستقر کیا کہتے ہیں جس کو آپ باقاعدہ ٹھکانہ بنا لیں، ٹھیک ہے، امانت رکھنے کی عارضی قیام ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس کی تفسیر کیا ہے، مستقر سے مراد دنیا جہاں انسان اپنا رہائش کا ٹھکانہ بناتا ہے، اور مستودع قبر ہے، اچھا تو عارضی طور پر، تو پھر اس کو لے کے جایا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور بعض حضرت عبداللہ بن عباس کے نزدیک کیا ہے، مستقر سے مراد کیا، ماں کا پیٹ ہے 9 مہینے رہتا ہے، اور امانت رکھنے کی جگہ کیا ہے، باپ کی صلب جو ہے، یعنی جہاں سے جو ہے نا، ٹھیک ہے، نطفہ عارضی طور پر رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو منتقل ہو جاتا ہے، تو مختلف اس کے معنی کیا گیا، تو تمہارے لیے کیا ہے، تمہارے لیے ایک عارضی ٹھکانہ بھی ہے، اور ایک جو یعنی امانت کا مطلب عارضی ٹھکانہ، مستقر کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے ایک کچھ عرصہ ٹھہرنے کا مقام جو ہے، مستودع ایک امانت رکھنے کی جگہ۔ قد فصل الآیات قد فصل الآیات لقوم یفقہون، ہم نے ساری نشانیاں ان کھول کھول کر بیان کرتی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لے، ٹھیک ہے نا، اچھا جی، بس